نے کہا کہ 9 سیٹوں سے میں اکیلا الیکشن میں کھڑا ہوں گا. میری پارٹی کے نوجوانوں میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ میرا مقابلہ کرے. پاکستان نظریاتی پارٹی نے کہا ہم تمہارے مقابلے میں چیئرمین صاحب کو بھی نہیں لاتے, چیئرمین ملک شہید حیدر سالوی صاحب کو بھی تمہارے مقابلے کا نہیں سمجھتے. ہم نے ان 9 سیٹوں پر اپنے نوجوان کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اور ان کا مقابلہ کر کے بتایا پاکستان کا نوجوان اتنا پاورفل ہے, اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر سامراج کے خلاف, ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. مجھے میرے نوجوان کہتے ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے نوجوان کی بات کی. میں کہتا ہوں بالکل بات کی. نوجوانوں کے نام پر ووٹ لیا, لیکن ووٹ لینے کے بعد پہلی حکومت کے پی کے میں آئی. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پہلا کون تھا؟ پرویز خٹک صاحب, بہت نوجوان تھے. دوسری حکومت کے پی کے میں آئی شاہ محمود خان صاحب, بہت نوجوان تھے. پنجاب میں حکومت ملی عثمان بزدار صاحب. مرکز میں حکومت ملی صدر عارف علوی صاحب. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. اور دوبارہ جب آپ کو حکومت ملی کے پی کے میں, آپ کو امین گنڈپوری صاحب مجھے بتائیں کہ ان ساری قیادت میں کوئی ایک نوجوان دکھائیں, کوئی ایک بندہ دکھائے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہو, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے منتخب کیا ہو. یہ سارے گندے نوٹیں جمع کر ایک پارٹی بنائی اور میرے نوجوان کو استعمال کیا اور میرا نوجوان وہاں استعمال ہوتا رہا. میرے دوستو, اب میرے نوجوان میں شعور آ گیا ہے. اب یہ سوچنے لگا ہے, اب یہ سمجھنے لگا ہے, اب یہ جانتا ہے کہ کون نانا کے کندھوں پر سوار ہو کے آئے ہیں, کون والد کے کندھوں پہ آ کے سوار ہوا ہے, کس نے مذہب کا نام استعمال کر میرے نوجوان کو استعمال کیا گیا ہے, کس نے لسانیت کا نام لے کر میرے نوجوان کو استعمال کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک قیادت دکھاؤ مجھے جو نوجوان ہے. یقیناً آپ کے ذہنوں میں مراد سعید صاحب اور حمزہ علی عباسی صاحب کے نام آ رہے ہوں گے. خواتین بیٹھی ہیں, اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. میرے دوستو, اب اپنے اندر جرأت پیدا کرنی پڑے گی, ہمت پیدا کرنی پڑے گی. پاکستان نظریاتی کا مشن, پاکستان نظریاتی پارٹی کا کاس, پاکستان نظریاتی کا پرچم گھر گھر بلند کرنا پڑے گا. چوک چوک پہ جانا پڑے گا, چوراہوں پہ جانا پڑے گا, اسکول کالج یونیورسٹیز میں جانا پڑے گا. اب وقت آ گیا ہے ہم اس نظریے کو لے کر, اس پیغام کو لے کر پورے کراچی اور پورے پاکستان میں بول دے الحمدللہ ہمارا کردار ہے. ہم جب حکومت میں نہیں تھے تو ہم نے اسرائیل کے پرچم کو پھاڑ دیا. ہم جب پارٹی بننے سے پہلے ہم نے اسرائیل کے پرچم کو پھاڑا, اور جب پارٹی بنی تو پھر کسی نے جب اسرائیل کے خلاف بات کی تو ہم نے ان کے سامنے پروٹیسٹ کیے. ہم نے 200 سے زیادہ کنونشن کر اس قوم کو مسئلہ فلسطین سمجھایا, اس قوم کو مسئلہ فلسطین کے بارے میں بتایا. ہماری سیاسی جماعتوں نے, ہماری مذہبی جماعتوں نے ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی, ناموس رسالت کو بھی دینی جماعتوں کا مسئلہ بیانا تھا. ہم نے سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھا کر یہ قوم کو بتا دیا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ مسجد مدرسے میں رہنے والے کا نہیں ہے, یہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کا نہیں ہے, یہ ہر وہ مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. میرے دوستو, آؤ پاکستان نظریاتی پارٹی کا دستے بازو بنے, اس مشن کو, اس پیغام کو پورے پاکستان میں پھیلائیں. الحمدللہ گزشتہ 2 سالوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 سال میں وہ کامیابی دی ہے کہ گلگت سے لے کے کراچی تک آپ کے 75 سال سے سیاست کرنے والے, لسانیت پر سیاست کرنے والے کراچی سے باہر نہیں نکل سکے. الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں بڑی جرأت کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ پاکستان کا نام بھی بلند کر رہے ہیں, پاکستان کے حقیقی نظریات بھی بلند کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.